313 1000 پہ غالب آ گئے باذن اللہ. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ ایسا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسا صبر کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مقابل 1000 کا لشکر جرار ہے، جن کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، گھوڑے ہیں، جنگی سامان ہیں، ہر طرح کی آسائش ہے، فراوانی ہے. ادھر 300. عبادت کو حسین ایسے بنایا جا سکتا ہے کہ یہ خیال کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ خیال نہ جمے تو یہ تصور تو ضروری ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. حضرت سیدنا غوث اعظم نے یہی کیا کہ سب سے پہلے علم من اللہ حاصل کیا ہے، جو اللہ کی جانب سے علم آیا تھا، جو عمومی علم ہے. سب سے پہلے قرآن حفظ کیا. جب دنیا سے آدمی کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. غار حرا کی تنہائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک کیوں رہتے تھے؟ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اللہ سے رابطہ مضبوط سے مضبوط. تابعین اور تبع تابعین کے بعد ان کے بعد کے اولیاء میں غوث اعظم کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ علم من اللہ کے اعتبار سے اور علم مع اللہ کے اعتبار سے اور علم باللہ کے اعتبار سے تمام اولیاء میں آپ کی نظیر نہیں ملتی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. حضرات، شریعت میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر جب خلافت کا تاج رکھا ہے تو علم کی بنیاد پر. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کو درجوں بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اللہ انہیں بلندی دیتا ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے بلندی. والذین اوتوا العلم درجات، اور جو اہل علم ہیں جنہیں علم میں ودیت فرمایا گیا ہے ان کو درجوں بلندی عطا کرتا ہے. کتنے درجے بلندی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جیسے جیسے علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے اسی طرح درجات کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے تو ایک امتی کے لیے جتنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کو دولت علم سے مالا مال فرمایا ہے. ایک بہت عظیم ولی ہیں محمد ابن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ارشاد فرماتے ہیں العلم ثلاثہ، علم 3 قسم کے ہیں. علم من اللہ، وعلم مع اللہ، وعلم باللہ. علم من اللہ، اللہ کی جانب سے علم ملا ہے جو عمومی علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے، دینی مسائل کا علم ہے، احکام اسلامیہ کا علم ہے، تمام مسلمانوں کے لیے وہ علم ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، علماء نے پہنچایا ہے، محدثین نے پہنچایا، مفسرین نے پہنچایا، مبلغین حق نے پہنچایا، تمام مسلمانوں تک وہ علم پہنچا.
وہ علم من اللہ، شریعت کا علم ہے، احکام شریعت کا علم ہے، دینی مسائل کا علم ہے۔ دوسری قسم ہے علم مع اللہ، اللہ کے ساتھ رہ کر اور اللہ کی معیت میں رہ کر جو علم حاصل ہو جائے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا علم ہے، کہ اللہ کی معیت کیسے حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی معیت میں رہ کر جو علم حاصل کیا جائے۔ معیت الہی کئی قسم کی ہے، اس کی الگ الگ جہات اور الگ الگ زاویے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے ساتھ ہے، مشاہداتی اعتبار سے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے، اللہ ایک ایک شخص کی حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ اور اس جہت سے کہ اللہ ساتھ ہے تو اس کی مدد ساتھ ہے، وہ تربیت فرما رہا ہے، وہ حفاظت فرما رہا ہے، وہ نصرت فرما رہا ہے، وہ امداد فرما رہا ہے، وہ کرم فرما رہا ہے، وہ فضل فرما رہا ہے، وہ گمراہیوں سے بچا کر ہدایت کی راہ پہ گامزن رکھے ہوئے ہے۔ معیت کا یہ حصہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان اہل سعادت کا بیان ہے کہ جن کے ساتھ اس طرح کی معیت ربانی رہی ہے۔ اس معیت کا سب سے وافر حصہ انبیاء کرام کو ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے، وہ بندہ تا خدا بن گیا ہے، بندگان خدا پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، خود بھی شرک و کفر کر رہا ہے، اپنی رعیت کو بھی کفر شرک میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ جاؤ اسے ہدایت دو۔ ابتداً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، اس کے اندر فصاحت زیادہ ہے، بات کرنے کا ہنر زیادہ ہے، حسن بیان زیادہ ہے، ہوا افصح منی، وہ زیادہ مجھ سے فصیح زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں جاؤ۔ اب عرض کیا گیا کہ یا اللہ ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا اور سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، جو تم کہو گے وہ بھی سنوں گا، جو وہ کہے گا وہ بھی سنوں گا، اور جو کرنا چاہے گا وہ بھی دیکھتا رہوں گا، تم میری حفاظت میں ہو۔ تو یہ خاص معیت انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران جب غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ کفار قریب آ گئے ہیں، بالکل غار کے دہانے کے قریب آ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر نیچے انہوں نے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے، پکڑ لیں گے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ وہ پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ انبیاء کرام کا خاصہ تھا۔ لیکن امت کے وہ افراد جو اپنی زندگی کو مخلصانہ طور پہ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کبھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ حق پہ جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے، ہر مصیبت گوارا کر لیتے ہیں مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تو اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ کبھی فرمایا ان اللہ مع المحسنین، اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔
یہ نہیں ہوا کہ جو مومنین ہیں ان کے ساتھ ہے. قرآن میں کہیں مجھے یہ لفظ نہیں ملا کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے اور اس کا بنیادی تعلق دل سے ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا ہی ایمان ہے. دل سے مان لیا, زبان سے اقرار کر دیا اللہ ایک, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, تقدیر کے خیر و شر پر ایمان, قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوئے جانے پر ایمان. مومن ہو گیا, ایمان مکمل ہو گیا. لیکن کیا اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ کی اسماعیت کے لیے جو مومنین مخلصین کا حصہ ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے. کئی مقامات پر میں عرض کر چکا ہوں کہ اردو میں صبر کا مفہوم الگ ہے, عربی میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے. اردو میں یہ ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے, آدمی خاموشی کے ساتھ سنے, کہا کہ بڑا صبر کیا ہے. کسی نے ایک تماچا مار دیا, خاموش ہے, کہا کہ بڑا صبر کیا ہے. کسی کا مال دبا دیا, صبر کر لیا, کہا کہ بڑا صبر کرنے والا ہے. لیکن عربی میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. الصبر حبس النفس علی ما تکرہ, نفس خواہشات پسند ہے, دنیا کی خواہشات میں ڈوبا رہتا ہے, اور نفس اللہ کی اطاعت کو ناپسند کرتا ہے. تو کہا گیا کہ نفس سے جس چیز کو ناپسند کرتا ہے, نفس کو مجبور کرنا کہ تمہیں یہی کرنا پڑے گا, اسی کا نام ہے صبر. جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت نفس اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. گرمی کے موسم میں نفس روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسلام پر کافروں کا حملہ ہو رہا ہے, ممالک اسلامیہ خطرے میں ہے, جہاد کے لیے جانے کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا. نفس کو مجبور کرنا کہ تمہیں یہی کرنا پڑے گا, اسی کا نام ہے صبر. اب صبر کا مفہوم کتنا وسیع ہو جاتا ہے, ہر نیکی صبر میں داخل ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پہ جم گئے. کتنی مصیبتیں دی گئیں, کوئلے سے جلا دیا گیا, کوڑے مار کر چمڑے ادھیڑ لیے گئے, گردن میں رسیاں ڈال کر کھینچی گئی, پتھروں سے دبا دیا گیا, مگر کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا, جم گئے. اسی کا نام ہے صبر. صبر ہمارا آپ کا نہیں ہے. صبر وہ ہے جو بلال حبشی نے کیا ہے, جو خباب و خبیب نے کیا ہے, جو عمار و یاسر و سمیہ نے کیا ہے, جو صہیب رومی اور سلمان فارسی نے کیا ہے, اس کا نام ہے صبر. مصیبتوں سے گزر جانا, مگر مصطفیٰ کی غلامی کا جو قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا تھا وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں, وہ اس کا نام ہے صبر. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ رہو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت یہ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. بہت سی چھوٹی سی جماعتیں تھیں, چھوٹی سی جماعت, اور بڑی جماعت پہ غالب آ گئی. چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی. 313 1000 پہ غالب آ گئے باذن اللہ. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین, اللہ ایسا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسا صبر کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مقابل 1000 کا لشکر جرار ہے, جن کے پاس تلواریں ہیں, تیر ہیں, نیزے ہیں, بھالے ہیں, گھوڑے ہیں, جنگی سامان ہیں, ہر طرح کی آسائش ہے, فراوانی ہے.
ادھر 313 ہے، 1/3 کا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، سب کے ساتھ جنگی سامان بھی نہیں، مگر پھر بھی یہاں پر جمع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ایسا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے صبر کرنے والوں کے ساتھ 2 مقامات آئے۔ تیسرا مقام سورہ انفال میں ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس کے پہلے آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس 10 آدمی ہے تو 100 پہ بھاری، 100 ہے تو اس کے 100 گنا پہ بھاری، ایک کے مقابل میں 10۔ ابتدا میں یہی تھا، وہ جوش ایمانی الگ تھا، وہ سابقین اولین تھے، مصیبتوں کی گھڑی میں اسلام قبول کرنے والے، ان کا جوش ایمانی الگ تھا۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ حکم ہوتا ہے کہ اب تمہارے اندر کمزوری آ گئی، وہ بھی تو صحابہ کرام ہی ہے نا، لیکن وہ سابقین اولین والا وصف کہاں ہے؟ وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی والا وصف کہاں ہے؟ وہ سعد بن ابی وقاص اور حمزہ والا وصف کہاں ہے؟ فرمایا گیا کہ اب تمہارے اندر ضعف پیدا ہو گیا، پہلے 100 پہ بھاری تھے، اب یہ معاملہ نہیں ہے، 10 پہ بھاری۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا گیا 1 دونا پہ بھاری، اگر 100 ہے تو 200 پر بھاری، 1000 مسلمان ہے تو 2000 پہ بھاری۔ دیکھیے دھیمے دھیمے ارتقاء، تدریجی انحطاط ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ 1000 اگر تم ہو تو 2000 پہ بھاری رہو گے، 100 ہے تو 200 پر بھاری رہو گے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں 100 ہیں مگر صبر کرنے والے ہیں، شرط یہ صابرۃ، صبر کرنے والے ہیں، تو 200 پر بھاری رہیں گے۔ اور صبر کا معدہ نہیں ہے تو وہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ صبر کرنے والے رہیں گے، استقامت والے رہیں گے، استقلال والے رہیں گے، ثابت قدمی والے رہیں گے، وہ اولو العزم رہیں گے، جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں رہے گی، خدا اور رسول کے دین کی پرواہ رہے گی۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اندر 100 آدمی ہے تو 200 پر بھاری رہیں گے، اگر تمہارے 1000 آدمی ہے صبر کرنے والے تو 2000 پہ بھاری رہیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے تینوں مقامات میں فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر فرمایا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ صرف آمنت باللہ و ملائکتہ ہی کہنے والوں کے لیے نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تقوی والے ہیں۔ حضرت والد گرامی نے ایک شعر میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ کیا ہے تقوی؟ حق تعالیٰ سے ڈرو۔ شعر ایسا ہے کہ بچہ بچہ یاد کر لے، دیہات کا رہنے والا ہو وہ بھی سمجھ جائے، یہ حسن زبان ہوتا ہے۔ کیا ہے تقوی؟ حق تعالیٰ سے ڈرو، ہر برائی سے بچو، نیکی کرو، جو بار بار قرآن میں ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا ہے تقوی؟ حق تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ مشاہدہ فرما رہا ہے، ہر وقت اللہ کا خیال اور خوف اور ڈر اور خشیت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو تقوی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہر برائی سے بچو، ہر برائی۔ صغیرہ اور کبیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارے فقہا کہتے ہیں فلا 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 گناہ کبیرہ، فلا 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 گناہ صغیرہ۔ ایک اہل دل بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں، سب کبیرہ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کی نافرمانی صغیرہ ہے نہیں، کبیرہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، بندے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر کوئی گناہ ہے صغیرہ نہیں ہوتا، سب کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کا الگ الگ زاویہ فکر ہے۔ تو
ہر برائی سے بچو، نیکی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی یہ تھا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یقین کرو، وَاعْلَمُوا، علم یقینی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ توبہ میں 123ویں آیت ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جب میدان جنگ ہو، کافروں کا مقابلہ ہو تو نرمی مت دکھلانا، اب سختی دکھلانے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی آیتوں کو بہت سے مستشقین اور ملحدین اور دشمنان اسلام اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کو قرآن تشدد کی تعلیم دیتا ہے۔ کن حالات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے ان پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہے، اور سورہ توبہ کی کئی آیات ایسی ہے، ایک سلسلہ کلام چلا ہے جو جنگ کے حالات اور جنگ کے تناظر میں ہے۔ فرمایا گا جب جنگ ہو، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوں، تلواروں کی بلیاں تڑپ رہی ہوں، تیروں کی بارش ہو رہی ہوں، نیزوں کی انیاں چمک رہی ہوں، ہتھیار پہ ہتھیار چل رہے ہوں، جنگی گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے اور ان کے ٹاپوں کی رگڑ سے پورا مارے کاغذار گونج رہا ہو، تو اس وقت نرمی نہیں دکھلائی جائے گی۔ نرمی دکھلائی جائے گی تو پسپائی ہو جائے گی۔ پوری دنیا کا قانون یہ ہے، ایک عالمی قانون ہے، ہر ملک کا قانون ہے، جنگی قانون۔ اب اگر کوئی ملک کسی ملک پر حملہ کرے، وہاں کے فوجی بھاگ جائیں نرمی دکھلا کر، تو یہ بزدلی ہے، یہ خودکشی ہے، یہ سوسائیڈ ہے، یہ آتم ہتیا ہے، یہ اپنے ملک کو گروی رکھ دینا ہے، اپنے ملک کو بربادی ہے۔ جب جنگ کا ماحول ہو تو آمنے سامنے کی استقامت کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ لوگ تمہارے اندر بڑی سختی پائیں، تمہاری ہیبت کافروں کے دلوں پہ بیٹھ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ایسے میدان جنگ میں جب سختی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے، اور ان کے ساتھ ہے جو محسن ہیں، حسن عمل کے پیکر ہیں، ہر عمل سے حسن کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، جس کے عملوں میں خوبصورتی ہے، حسن ہے، دلکشی ہے، اسلامی شفافیت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر محسنین کا تذکرہ فرمایا کہ محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، جیسے ابھی آیت جو گزری سورہ نحل کی ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہیں۔ محسن کا مطلب احسان کرنے والا جو اردو میں بولا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ احسن یحسن احسانا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حسین بنانا، حسین اور خوبصورت بنانا۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، یہ عبارت کو حسین کیسے بنایا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، یعنی عبادت کو حسین ایسے بنایا جا سکتا ہے کہ یہ خیال کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ جمے تو یہ تصور تو ضروری ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نمازوں میں یہ کیفیت ہو ضرور، حضرت والد گرامی کا شعر ہے احکام میں، فرماتے ہیں نمازوں میں یہ کیفیت ہو ضرور کہ بندہ ہے اپنے خدا کے حضور۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو نماز نماز نہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہے، سجدہ سجدہ نہیں، یہ سر جھکانا ہے، رکوع رکوع نہیں ہے، عبادت عبادت نہیں ہے، کلمہ کلمہ نہیں ہے، تلاوت تلاوت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بندہ ہے اپنے خدا کے حضور۔
یہ ہے احسان. تو اللہ فرماتا ہے والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، حسن عمل کے پیکر میں ڈھلے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کے معاملات سب کے اندر حسن پایا جاتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. پھر سورہ نحل کی آیت وہ تھی جو میں نے ذکر کی، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. فرماتا ہے جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا. ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہوتا ہے مجاہدہ. جہاد یہ ایک عارضی ضرورت ہے، عارضی ضرورت ہے. جب کفر اسلام پہ یلغار کرے، جب کافروں کے ملک مملکت اسلامیہ پہ حملہ کرے، جب دین معرض خطر میں پڑ جائے، تب جہاد ہے. لیکن مجاہدہ تو ہر سانس کے ساتھ کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا اور غایت درجے کی کوشش کرتے رہنا. کہاں کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طلب کے لیے کوشش. اس کا نام مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری طلب میں مجاہدہ کرتا رہے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم خود اس کو اپنی راہ بتلا دیں گے. اگر اللہ راہ نہ بتلائے تو کوئی بتلانے والا نہیں. زندگی بھر کوئی سجدہ کرتا رہ جائے، اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن خلوص کے ساتھ جو مجاہدہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اپنی راہ بتلا دوں گا. واللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. پوری خوش اسلوبی کے ساتھ جو عبادت میں لگا رہے گا، اللہ ان کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 12 نقبہ پیدا کیے تھے. اس سے پہلے میں نے کسی تقریب میں بیان کیا تھا جلد ہی کہ 12 قبائل تھے بنی اسرائیل میں. تو ایک ایک قبیلے کا ایک ایک نقیب اور ترجمان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ ذمہ داریاں انہیں رکھی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کو اٹھایا نقابت کے لیے، انہیں مقرر فرمایا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم دین کے ترجمان ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نمائندہ ہو، اپنی قوم کے نقیب ہو. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن یہ کب تک؟ جب تک اس عہد پہ قائم رہو گے. میں نے عہد لیا تھا، اس عہد پہ جب تک قائم رہیں گے تو اللہ فرماتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی. دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت آئے گی، ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، جب تک میرے عہد پہ تم قائم رہو گے. فرمایا لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزکاة، اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسولی وعزرتموہم، اور میرے رسولوں پر، جتنے رسول ہیں سب پر ایمان لاؤ گے اور ان کے احترام حد درجہ کرتے رہو گے. وعزرتموہم، حد درجہ ادب و احترام اور تعظیم کرتے رہو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے. اللہ کو قرض کون دے گا؟ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس کی شان ہے. آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے دست قدرت میں، اللہ کو قرض دینا یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے. مقصود یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، بے تعمل خرچ کرو گے. یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تمہارے سارے گناہ مٹا دیں گے. فرمایا جب یہ سارے اعمال کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا
اور میں سارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور میں ضرور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس کے بعد بھی کوئی شخص منکر ہو جائے تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر وہ اللہ نے فرمایا کہ میری معیت تمہارے ساتھ رہے گی، میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا، یہ سارے وعدے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ تو علم کی دوسری قسم کیا ہے؟ علم مع اللہ، اللہ کے ساتھ کیسے رہا جائے اور اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ کیسے ہو جائے، اس کا علم ہے۔ پہلا علم ہے علم شریعت، اور پھر تیسرا علم ہے علم باللہ، اللہ کے ذات و صفات کا علم ہے۔ جب تین علم ہوتے ہیں تو انسان مرد کامل ہوتا ہے اور ولایت کے سب سے اعلیٰ اور منتہا چوٹی پر پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے یہی کیا کہ سب سے پہلے علم من اللہ حاصل کیا ہے، جو اللہ کی جانب سے علم آیا تھا، جو عمومی علم ہے۔ سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، فن تجوید سیکھا، روایت کے ساتھ بھی اور درایت کے ساتھ بھی، قرات کے جتنے اقسام تھے سب حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد شریعت کا علم شروع، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، کلام کا علم، نحو کا علم، صرف کا علم، جتنے علوم اسلامیہ تھے سب حاصل کیے، علم من اللہ۔ اب اس کے بعد علم مع اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو علم مع اللہ یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو، حسن عمل پیدا ہو، صبر کرنے کی عادت ہو جائے، استقامت علی الحق کی عادت ہو جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کر لینا، اور مصیبت کا دور نہ آ جائے تو مصیبت کو گلے لگا کے صبر کر لینا۔ یہ بہت اونچے لوگوں کا کام ہے۔ جو اولیاء کرام کی زندگیوں میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے خود کو مصیبت میں ڈالا، تو اسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے صبر کا مقام حاصل ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پینے کو مل نہیں رہا ہے، رہنے کے لیے کوئی سائبان نہیں ہے، درخت کی چھاؤں کے نیچے سو گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم مع اللہ حاصل کرنے کے لیے جب دنیا سے آدمی کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ غار حرا کی تنہائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک کیوں رہتے تھے؟ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اللہ سے رابطہ مضبوط سے مضبوط ترین ہو جائے۔ خلوت کی زندگی اختیار کرنا، جلوت کو ترک کرنا، خلوت کی زندگی اختیار کرنا، اور جب خلوت کی زندگی اختیار کر کے معیت الہی کا کیف و سرور حاصل ہو جاتا ہے تو جلوت کے ساتھ رہتا ہے، تب بھی اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی کو خلوت در انجمن کہتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ میں بھی ہے تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ابتداءً اس کے لیے خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ غوث اعظم نے یہی خلوت اختیار کی، اور عملی اعتبار سے جو تقویٰ کی منزل ہوتی ہے، احسان کی منزل ہوتی ہے، صبر کی منزل ہوتی ہے، ان تمام منازل سے گزرے۔ جب یہ منزل طے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد علم باللہ کا مقام آتا ہے، اللہ کے ذات و صفات کا علم۔ ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ اللہ ہے، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، فعال لما یرید اس کی شان ہے۔ بس اتنا مجمل ایمان کافی ہے۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں اس سے بہت آگے درجے تک پہنچتے ہیں، ان کا علم حضور اور مشاہدے کا علم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے خدا، اس کے اوصاف کی حقیقت کیا ہے، اس کے صفات کی حقیقت کیا ہے، اس کی تجلیاں کیا ہیں، اس کا شعور کیا ہے، اس کے شعور کے مظاہر کیا ہیں، یہ ساری حقیقتیں کب ہوتی ہیں؟ جب آدمی علم من اللہ اور علم مع اللہ کے دور سے گزر جاتا ہے اور علم باللہ کے مرحلے پہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسماء و صفات الہیہ کی توضیح شروع ہوتی ہے۔ حضرت والد گرامی کی جو کتاب ہے اسماء و صفات و اسماء حسنہ، سرسری طور پہ پڑھنے کی یہ کتاب نہیں ہے۔ جب اہل علم اور اہل دل اور اہل عشق اور اہل وجدان اور اہل شعور
فہم و بصیرت کے تمام دروازے کھول کر اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کتاب کے اندر علم من اللہ بھی ملے گا، علم مع اللہ بھی ملے گا، اور علم باللہ بھی ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کی جو توضیح حضرت والد گرامی نے فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کے شؤون کیا ہیں، اللہ کے شؤون کے مظاہر کیا ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یہ اللہ والے بتلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی جماعت میں جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد کی جو جماعت ہے، جو صحابہ ہے ان کا تو مقام ہی الگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ فیض حاصل کیا تھا، صحبت میں رہے، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن ماں بعد کے جو لوگ ہیں تابعین اور تبع تابعین کے بعد، ان کے بعد کے اولیاء میں غوث اعظم کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ علم من اللہ کے اعتبار سے اور علم مع اللہ کے اعتبار سے اور علم باللہ کے اعتبار سے تمام اولیاء میں آپ کی نظیر نہیں ملتی ہے، تمام اولیاء میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ جب آپ کی تصانیف کا مطالعہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے غوث اعظم کس بلندی سے خطاب فرما رہے ہیں، جہاں تک انسان کا ذہن خود سے نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب غوث اعظم کی تقریروں کو اور ان کی تحریروں کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق کیا ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کی کرامتیں تو خوب بیان کی جاتی ہیں، لیکن اصل مقام و مرتبہ ان کا کیا تھا اور کیسے حاصل ہوا، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ کرامتیں تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کرامتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں، اور آج تو یہ عالم ہے کہ اولیاء کی کرامتیں سچی سے زیادہ جھوٹی بیان کی جاتی ہیں۔ جس طرح حدیث کے لیے ایک معیار ہوتا ہے تو کرامتوں کو جانچنے کا بھی ایک معیار، مجاوروں کے بیان کردہ کرامتوں کو ہم بیان کریں گے تو اپنے اسلام کی حقانیت کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم علم کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ، ان کے عقائد کے ذریعہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو غوث اعظم کا سب سے بلند مقام یہ ہے کہ علم من اللہ کے اعتبار سے بھی، علم مع اللہ کے اعتبار سے بھی اور علم باللہ کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام ماں بعد کے اولیاء میں سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد کے جتنے بھی اولیاء کرام ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، سب کے سب حضرت غوث اعظم سے استفادہ ضرور کرتے ہیں، سب کے سب استفادہ کرتے ہیں۔ جو حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی ہذہ اللہ رکبۃ کل ولی اللہ، کچھ لوگوں نے تو ظاہری مفہوم اس کا مراد لیا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، اور بہت سے اہل علم اور اہل دل حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا باطنی مفہوم ہے، یعنی مجھ سے استفادہ تمام اولیاء کرام کرتے ہیں، مجھ سے تمام اولیاء کرام استفادہ کرتے ہیں، سب میرے ماتحت ہیں، ماتحت میرے نیچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب قدم اوپر رہے گا تو اس کے نیچے لوگ رہیں گے نا۔ جیسے ایک مالک ہوتا ہے، اس کے ماتحت بہت سے نوکر ہیں، ایک بادشاہ ہے، رعایا ماتحت ہے، تو غوث اعظم کے ماتحت تمام اولیاء کرام۔ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے، اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ بہتر مفہوم یہی ہے کہ قیامت تک جتنے اولیاء کرام ہوں گے سب حضرت غوث اعظم کے ماتحت ہوں گے۔ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ کا زیادہ بہتر مفہوم میری نگاہ میں یہی ہے، اور بہت سارے اکابر نے اسی کی توضیح فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے محفوظ رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً اہل فلسطین، اہل غزہ اور اطراف شام کے رہنے والے جو مسلمان ان کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، تمام مساجد، تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔